السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج قصص الانبیاء کی ہماری کلاس نمبر 20 ہے، جس کے اندر آپ کے سامنے حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور اس پر ہماری یہ قصص الانبیاء کی کلاس انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ آج حضرت زکریا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ، ان دونوں کا زیادہ تذکرہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت زکریا کا صرف اتنا ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے کہ یہ ایک نبی تھے، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ دعاؤں کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں حضرت یحییٰ نام کے ایک بیٹے سے نوازا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن سورہ مریم آیت نمبر 1 to 15 کے اندر کیا ہے۔ حضرت زکریا کا قرآن کے اندر ذکر صرف اتنا ملتا ہے کہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، ایک نبی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں پر ایک اولاد دی جنہیں یحییٰ کہا جاتا ہے۔ اولاد بڑھاپے کے اندر ہوئی، بڑی دعاؤں کے بعد ہوئی، اور یہی وہ زکریا ہیں جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت مریم کے یہ خالو تھے اور حضرت مریم کو یہی پالنے والے اور بڑا کرنے والے تھے۔ ان کے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی ان کا نام حضرت یحییٰ تھا۔ حضرت یحییٰ کو بھی اللہ رب العالمین نے نبی بنایا تھا، پر ان کا بھی بہت زیادہ قرآن کے اندر تذکرہ، ان کی دعوت کا تذکرہ، ان کی باتوں کا تذکرہ قرآن کے اندر بہت زیادہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے میں صرف دونوں کے ناموں پر ہی اکتفا کر رہا ہوں، صرف دونوں کے ناموں پر ہی رک رہا ہوں۔ حضرت زکریا کے بارے میں جو چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ ایک تو یہ حضرت مریم کے خالو تھے، انہیں پالنے والے تھے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی جن کا نام یحییٰ تھا۔ یحییٰ بھی نبی تھے، پر ان کا بھی بہت زیادہ تذکرہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ذکر جو آج آخری ذکر آپ کے اور ہمارے سامنے قصص الانبیاء میں، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ میں صرف مشہور انبیاء کرام کا تذکرہ کروں گا، سارے انبیاء کرام کا نہیں، جن کی بہت زیادہ ڈیٹیلز موجود ہیں میں نے انہی کا تذکرہ قصص الانبیاء کی اس کلاس کے اندر کیا۔ سب سے آخری آج قصص الانبیاء میں جن کا ذکر آئے گا وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور انتہائی زیادہ بگاڑ کا دور تھا۔ ان کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ برائیاں عام ہو چکی تھیں، بہت زیادہ خرابیاں ہو چکی تھیں۔ اس دور کے اندر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا ذکر قرآن کے اندر 37 مرتبہ آیا ہے۔ کچھ مشہور صورتوں کے نام بھی میں آپ کو بتا دوں جس میں ذکر آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر قرآن کے اندر 37 مرتبہ آیا۔ قرآن کی وہ مشہور صورتیں جن میں آپ کا ذکر موجود ہے: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، بقرہ، آل عمران، نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ احزاب۔ کچھ صورتیں میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو جن میں بہت زیادہ ذکر موجود ہے۔ اب معاملہ ایسا تھا، ان کا واقعہ اگر آپ ذکر جب قرآن کے اندر پڑھیں گے تو میں انشاءاللہ شارٹ کے اندر ان کا واقعہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کے والد یعنی عمران، حضرت مریم کے والد، ان کا نام تھا عمران، وہ بہت عبادت کرنے والے آدمی تھے، نصارہ کے بڑے عبادت کرنے والے آدمی تھے۔ عمران ان کا نام تھا، عمران نام، اور ان کے یہاں پر بہت زیادہ عبادت کا سسٹم پایا جاتا تھا، اچھی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کی جاتی تھی۔ اب جب عمران کی بیوی جن کا نام حنا تھا، ہا نون الف اور حمزہ، حنا ان کا نام تھا، تو عمران کی بیوی حنا جب حمل سے ہوتی ہیں، پیٹ سے ہوتی ہیں، تو وہ نظر مانتی ہیں کہ میرا جو بھی بچہ پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ میں تیرے راستے کے اندر اسے لگا دوں گی، مطلب تیرے گھر کی خدمت میں لگا دوں گی۔ اور ان ساری چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے 37 میں کیا، اور آل عمران انہی کے نام پر ہے۔ عمران ان کا نام تھا، آل عمران مطلب عمران کے گھر والوں کے بارے میں یہ صورت ہے۔
تو سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے 37 تک ان کا تذکرہ موجود ہے۔ عمران کی بیوی جب حمل سے ہوئی، حنا ان کا نام تھا، ہا نون الف اور حمزہ حنا۔ اب وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی تیرے گھر کی خدمت کے لیے لگا دوں گی۔ اور ان کو لگتا کیا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، بھئی لڑکا ہی کر سکتا ہے گھر کا کام، لڑکا ہی کر سکتا ہے دعوت و تبلیغ کا کام، دین کا کام۔ تو انہوں نے نظر مان لی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے یہاں پیدا ہوگا میں اسے تیرے گھر کے کام میں، تیرے گھر کے راستے میں لگا دوں گی۔ اب جب بچی یعنی مریم پیدا ہوئی تو انہیں فکر لاحق ہو گئی کہ میں نے تو نظر مان لی اور پیدا لڑکی یعنی مریم ہو گئی، اب میں کسے کیسے دے دوں؟ پر چونکہ نظر مان رکھی تھی تو اسے بھی دینا تھا، تو اب ان کے لیے قرآن اندازی کی جاتی ہے کہ کون ان کا ذمہ دار بنے گا، کیونکہ بہت سارے عبادت گزار لوگ موجود تھے، تو باقاعدہ قرآن اندازی ہوتی ہے۔ اور قرآن اندازی میں نام حضرت زکریا کا آتا ہے جو ان کے خالو بھی تھے۔ عمران کے گھر مریم پیدا ہوتی ہیں۔ پیدائش کے بعد چونکہ ماں نے نظر مان لی تھی انہیں اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا ہے، تو اب وقف کرنے کے لیے قرآن اندازی کی جاتی ہے کہ کن کو دیا جائے، کون ان کو سنبھالیں گے، پالیں گے، پوسیں گے، بڑا کریں گے۔ تو نام آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا کہ وہ ان کے ذمہ دار بنیں گے، وہ انہیں پالیں گے۔ حضرت زکریا کے پاس ہی رہتی ہیں، ان کا نام مریم رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مریم کو ایک امتحان کے لیے چنا تھا۔ اللہ رب العالمین حضرت مریم سے ایک بڑا امتحان لینے والا تھا، اور ان کے گھر بنا باپ کے اللہ رب العالمین اولاد پیدا کرنے والا تھا۔ اب حضرت زکریا مریم کو لے لیتے ہیں، پال پوس کر بڑا کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب مریم کے پاس جاتے ہیں، بولے ایک کمرے میں الگ رہتی تھی وہ، اب جب یہ مریم کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس فروٹ رکھے ہوئے ہوتے، اور وہ فروٹ اس شہر کے اندر موجود نہیں تھے۔ بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے یہ لوگ، بیت المقدس میں رہا کرتے تھے۔ اب حضرت زکریا جب بھی مریم کے پاس جاتے ہیں وہاں پر فروٹ رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو سوال کیا، یہ سب تیرے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہاں تو فروٹ بھی نہیں ہے، کہاں سے آئے تیرے پاس یہ فروٹ؟ تو وہ کہتی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تب حضرت زکریا جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بن موسم کے ایسے علاقے میں پھل دے سکتا ہے جہاں پھل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی بشارت زکریا کو دی تھی۔ اب حضرت مریم کو پالنا پوسنا، انہیں بڑا کرنا، اللہ، اور جو اوپر میں نے فروٹس کی بات بتائی، چاہے تو آپ آیت لکھ لیں مگر آیتیں کنٹینیو ہیں۔ سورہ آل عمران میں کنٹینیو ان کا پورا واقعہ آپ کو ایک ساتھ مل جائے گا الحمدللہ۔ سورہ آل عمران کے اندر تو چاہے تو آپ صرف سورہ آل عمران لکھ لیں، وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ میں نے بتایا آیت نمبر 33 اس کے بعد کی آیتوں میں کنٹینیو ان کا واقعہ چل رہا ہے پورا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہو جاتی ہیں تب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کا امتحان ہوتا ہے۔ فرشتہ آ کر انہیں وحی کر کے یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے یہاں پر ایک اولاد پیدا کرنے والے ہیں۔ مریم کو تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی شوہر نہیں ہے، ہمارا مرد نہیں ہے جس سے میں نے شادی کی ہو، کسی نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے، تو ایسا کیسے ہوگا میرے پاس، ایسے کیسے آ جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں فرشتے کہ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جب پیدا کرنے پر آ جائے اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، بنا سبب کے بھی وہ چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت مریم کو گویا کہ اس پر ایمان لانے اور سر جھکانے کا حکم دیا جاتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین حضرت مریم علیہ السلام کو بنا شوہر کے اولاد دے سکتا ہے تو وہ آپ کے اور ہمارے کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، وہ محتاج نہیں ہے لوگوں کا، وہ اللہ رب العالمین جب جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی اس کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا۔ اب فرشتے آ کر یہ بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے گھر ایک ولادت ہوگی، بنا شوہر کے ہوگی، یہ اللہ رب العالمین کا آپ کے لیے فیصلہ اور آپ کے لیے حکم ہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام دھیرے دھیرے حمل سے ہونے لگ جاتی ہیں، پیٹ سے ہونے لگ جاتی ہیں، ایک طرف الگ تھلگ پڑ جاتی ہیں، ٹینشن کے اندر آ جاتی ہیں، کیا ہوگا، میں کیسے جواب دوں گی قوم کو، کیا مسئلہ ہوگا،
پر اب اللہ کا فیصلہ ہے تو ماننا تو ہے، تسلیم تو کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس پورے واقعے کا اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز میں ان کی ولادت تک کا ذکر سورہ مریم کے اندر کیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 37، یعنی ایک سورت ان کے ابا کے نام سے ہے، عمران کے نام سے، اور ایک سورت ہے ان کے نام سے، مریم کے نام سے۔ تو سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے 37 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کو پیدائش یعنی بچہ پیدا ہوا، بڑی گھبرا گئی، کیا ہو گیا یہ معاملہ، شوہر نہیں، آدمی نہیں، اللہ تعالیٰ تو نے میرے یہاں پر بچہ دے دیا۔ اور جیسی بچہ ہوا گھبرا گئی۔ تو وہ بچہ اس وقت بولتا ہے جب بچے بولتے نہیں تھے۔ آپ جانتے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے اس عمر کے اندر بات چیت کی جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ تھے جو پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیے تھے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، مریم گھبرائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ امی آپ گھبرائیے مت، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، آپ فکر مت کیجیے، آپ ٹینشن مت لیجیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مقصد لے کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت مریم کو ذرا اطمینان ہوا۔ پر جب یہ بچہ پیدا ہوا، پوری قوم آ گئی ایک ساتھ، حضرت مریم پر زناکاری بدکاری کا الزام لگا دیا۔ وہیں بیت المقدس میں ایک آدمی رہا کرتا تھا، اس کے نام سے الزام تراشی کر دی کہ اس نے تو غلط حرکت کی ہے، تب جا کے یہاں اس کی اولاد ہوئی ہے۔ اور الزام لگاتے ہوئے جو صورت میں نے آپ کو بتائی سورہ مریم کے اندر، جملہ جو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ قوم نے آ کر کہا کہ یا مریم لقد جیتی شیئن فریا، یہ تو کیا چیز لے کر آ گئی ہے، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ اچھا انسان تھا، تیری ماں تو بدکار اور زناکار نہیں تھی، پر تو زناکار کیسے ہو گئی؟ یعنی اگر آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے سورہ مریم کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ لڑکے اور لڑکی کی ہر غلطی پر لوگ اس کے ماں باپ کو ذمہ دار مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اولاد کی تربیت ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کا خیال رکھنا، بچے بچیوں کو بگڑنے سے بچانا، انہیں دین کے صحیح راستے پر لگانا، حلال کی تعلیم دینا، حرام سے روکنا، یہ ماں باپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ مریم کی یہاں جب اولاد ہوتی ہے تو مریم کو تو غلط بولا ہی جاتا ہے، پر ان کے ماں باپ پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ تیرا باپ بھی اچھا آدمی تھا، تیری ماں تو بدکار نہیں تھی، پھر تو بدکار کہاں سے آ گئی؟ مطلب دنیا کا یہ دستور ہے کہ آپ کی غلطی پر ذمہ دار وہ آپ کے ماں باپ کو مانتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور اگر ہم اولاد ہیں تو ہمیں اپنے ہر عمل کے پہلے سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اگر کوئی صلاحیت دی ہے تو میں اپنے آپ کو برائی سے بچاؤں، نہیں تو ان چیزوں کا ذمہ دار میرے ماں باپ کو مانا جائے گا۔ اب قوم آئی، الزام لگایا، تیرا باپ اچھا تھا، تیری ماں نہیں تھی، تو کیسے نکل گئی؟ تو حضرت مریم کو اللہ نے بولا تھا کہ تم مت بولنا، عیسیٰ ہی بولیں گے، یعنی تم بات مت کرنا، عیسیٰ بات کریں گے، ڈائریکٹ وہی جواب دیں گے۔ اب چھوٹا سا بچہ پیدا ہی ہوا ہے، وہ کوئی بول سکتا ہے کہ قوم کی نظر میں؟ حضرت مریم کے پاس آ کر الزام تراشیاں جب کرنے لگے تو حضرت مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی طرف دیکھو، یہ تم سے بات کریں گے۔ قوم کہتی ہے ابھی اتنا سا بچہ ہے، یہ بات کیسے کرے گا؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہوئے کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مجھے ماں کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت میں بولے جس وقت کے اندر بچے بولتے نہیں ہیں، اس وقت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، باقاعدہ بولتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے دین دے کر بھیجا ہے اور میں نبی ہوں، مجھے انجیل نام کی کتاب دی گئی ہے، مجھ پر ایمان رکھو، جو میں باتیں لے کر آیا ہوں، جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان باتوں پر ایمان رکھو، اللہ رب العالمین نے مجھ پر انعام اور احسان کیا ہے، اس بات کو مانو، اس بات کو تسلیم کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی بنیاد پر معاف کرے گا، ورنہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر تمہیں سزائیں دے گا۔ اللہ رب العالمین کے حکم کی طرف بچپن کے اندر بھی دعوت دی اور جوانی میں بھی دعوت دی۔
اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو کچھ معجزات دیے تھے. میں جیسے کئی انبیاء کا ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو معجزات دیا کرتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کچھ معجزے دیے تھے. آپ چاہیں تو لائن وائز لکھ لیجئے, نمبر وائز لکھ لیجئے. سب سے پہلا معجزہ بچپن میں بات کرنا, یعنی جب بچے بولتے نہیں تب بات کرنا. ایسے وقت میں بات کرنا جب بچے بولتے نہیں ہیں. اس کے بعد مٹی سے بنے ہوئے جانور پھونکتے تھے تو وہ جانور زندہ ہو جاتا تھا. یعنی مٹی سے بنے ہوئے کسی جاندار پر, مٹی سے پہلے ایک پرندہ یا جاندار کچھ بھی بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے اندھے کی اگر آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی آنکھیں آ جاتی. پہلا معجزہ بچپن میں بولنا. دوسرا معجزہ مٹی سے اگر کوئی پرندہ یا کوئی جانور بناتے اس پر پھونکتے تو وہ زندہ ہو جاتا. تیسری چیز, اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں آ جاتی. چوتھی چیز, سفید داغ والے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اس کی پوری چمڑی صحیح ہو جاتی. اندھے کی آنکھ آ جاتی, سفید داغ والے پر پھیرتے تو اس کے داغ صحیح ہو جاتے, یعنی پوری چمڑی صحیح ہو جاتی. اور مردے کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے. مردے کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے. اور ان سارے معجزوں کا اللہ نے ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 110 سے 111 کے اندر کیا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 110 سے 111 میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. اور اگر آپ اس تذکرے کو پڑھیں گے تو اس میں ایک اہم چیز جو بار بار حضرت عیسیٰ کے جملوں کے اندر ہے وہ ہے توحید. انہوں نے ہر معجزے کے بعد ایک جملہ بولا کہ جو بھی میں کرتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ معجزے اللہ کی طرف سے ہیں. مٹی کا پرندہ بن جانا اللہ کی طرف سے ہے, مردوں کا زندہ ہو جانا اللہ کی طرف سے ہے. یعنی یہ جو بھی معجزات ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. میری کوئی اوقات, کوئی حیثیت الگ سے نہیں ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا نے تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا لیا ہے. انہوں نے اس بات کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. بہرکیف بہت کم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. انہوں نے آپ کی باتوں کو تسلیم کیا, جنہیں حواری کہا جاتا ہے. انہیں قرآن کے اندر حواری کہا گیا ہے. جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی بات مانی. پھر اس کے بعد قوم نے جب ایمان لے آئے قوم والے کچھ لوگ, تو ان حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ ایسا کرو, ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دو, یعنی پورا کھانے کا دسترخوان اتار دو تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ ہمارا رب ہے. آپ پڑھتے ہیں نا سورہ مائدہ, مائدہ مطلب ہوتا ہے دسترخوان. چونکہ سورت کے اندر اس بات کا ذکر ہے اس لیے سورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مائدہ یعنی دسترخوان نازل کر دے, تو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل کر دیا. ان کی اس دعا کو قبول کر لیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کو کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. وہ قوم جو بنی اسرائیل کی قوم تھی, وہ قوم جو بڑی سرکش قوم تھی, وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور بھاگا کرتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی, ایک اللہ کی طرف بلایا, ایک اللہ کے دین کی طرف بلایا, ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی. تو ان لوگوں نے آپ کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, ہم آپ کی باتوں کی طرف نہیں آئیں گے, ہم آپ کی باتوں کو قبول نہیں کریں گے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک عبادت گاہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اندر گئے تو ان کو مارنے کی سازش کر لی گئی. حضرت عیسیٰ کو مارنے کی سازش اور ان کو آسمان پر اٹھایا جانا. چاہے تو آپ ہیڈنگ بنا لیں, حضرت عیسیٰ کو مارنے کی سازش اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا جانا. اب یہ قوم والے بات تسلیم نہیں کرتے, حضرت عیسیٰ کی بات نہیں مانتے. نہ ماننا تو نہ ماننا,
ان لوگوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا کہ آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو ختم کر دیں گے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 54-55 کے اندر، دو صورتوں کے اندر کیا، دونوں آپ لکھ لیں تو بہتر رہے گا بعد میں آپ پڑھنا چاہیں تو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54-55 اور سورہ نساء آیت نمبر 155 سے 159، 155 سے لے کر 159۔ اب باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے یہ لوگ اس گرجا گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، مارنے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد تھا مارنا اور اللہ کا مقصد تھا بچانا۔ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ کو مارنے کے لیے جو سب سے پہلے داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ کا چہرہ بنا دیتا ہے، یعنی جو مارنے آیا تھا اس کا چہرہ چینج کر کے حضرت عیسیٰ کا چہرہ بنا دیتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کو زندہ ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے۔ جو مارنے آیا تھا قوم نے اسے ہی مار دیا اور اسے ہی سولی چڑھا دیا۔ جو مارنے آیا تھا اسے ہی بعد والوں نے مار بھی دیا اور سولی بھی چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ اور قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ حضرت عیسیٰ دنیا کے اندر آئیں گے، یہ سلیب جو بنا رکھی انہوں نے سلیب کو توڑیں گے اور لوگوں کو صحیح دین کی طرف بلائیں گے اور دجال سے مقابلہ بھی کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے جو آدمی آیا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے ہی حضرت عیسیٰ کا چہرہ دے دیا، حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب آپ دنیا میں دوبارہ نازل کیے جائیں گے، آنے کے بعد آپ سلیب توڑ دیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، اور آپ کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ من جملہ جتنی چیزیں ہو سکی قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آج اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے مقابلے میں اگر سب سے بڑی کوئی قوم دنیا کے اندر ہے تو وہ یہی نصارہ ہیں جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں۔ ان کا ایک سب سے بڑا اور سب سے خاص عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالی کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا قرآن کریم کے اندر کئی جگہ انکار کیا کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کا بنیادی ذکر اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کے اندر کرتا ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے کہا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ نہ اس سے کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ یہ کرسچن دعویٰ کرتے ہیں، نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ رب العالمین کے نعوذ باللہ بیٹے تھے، پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا انکار کیا۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ آیت نمبر 30 کے اندر اللہ نے اس کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو نصارہ نے دعویٰ یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور یہود نے دعویٰ کیا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، وہ بھی ایک نبی تھے عزیر، یہ کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے تھے۔ اور ان سب کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نہ اولاد کا محتاج، نہ ماں باپ کا محتاج، نہ بیوی بچوں کا محتاج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم نے رب تک بنا ڈالا، معبود تک بنا ڈالا، جبکہ وہ خود پیدا ہوئے، جو اوپر آیتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں عبداللہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے ویسے ہی مانو، میری شان میں غلو مت کرو۔ پر ان لوگوں نے ان کی شان کو حد سے زیادہ بڑھا دیا، ان کی شان کے اندر غلو کیا، اور آج دنیا کے اندر ایک بڑا کفر جو پایا جاتا ہے وہ یہی کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا جاتا ہے۔ کتاب جو وہ لوگ فالو کرتے ہیں وہ ہے انجیل۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو 4 آسمانی کتابوں کے نام بتائے، قرآن، تورات، زبور اور انجیل۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں آئیں ان میں تحریف اور تبدیلی کر دی گئی، تو اس نصارہ نے بھی اپنی کتاب کو پورا بدل ڈالا۔
اپنے اعتبار سے جو اچھا لگتا اسے حلال کر لیتے اور جو سمجھ میں نہ آتا اسے حرام کر ڈالتے. کتابیں بدل ڈالی، تعلیم بدل ڈالی، تحریف کر ڈالی، اور حضرت محمد الرسول اللہ پر بہت سارے نصارہ بھی ایمان لائے تھے، ان کے علماء بھی ایمان لائے تھے. تو حضرت عیسیٰ نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو توحید سکھائی، ایک اللہ کی طرف بلایا، اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلایا. بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک، دنیا سے اٹھائے جانے تک محنت کرتے رہے، توحید کے لیے محنت کرتے رہے. پر آج آپ کے نام پر آپ کے ماننے والے سب سے زیادہ کفر و شرک کے اندر ملوث ہیں. ان انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر کا میرا یہی مقصد تھا کہ ہم ان کی زندگیوں کو جانیں تو ہمیں پتا چلے کہ ان قوموں کی تباہی کی وجوہات کیا تھی. اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کیوں تباہ کر دیا، ان کے گناہ کیا تھے، ان کی خطائیں کیا تھیں، ان کی لغزشیں کیا تھیں. ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو ان اعمال سے بچائیں جن بنیاد پر اللہ رب العالمین ان قوموں سے ناراض ہو گیا تھا. ورنہ قطعاً میرا مقصد صرف واقعات سنانا نہیں تھا. تو اگر ہم نے ان قصص الانبیاء کے واقعات کو اس غرض سے سنا کہ اپنے آپ کو بدلیں تب تو فائدہ ہے، ورنہ اس کلاس کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس کلاس کے ذریعے ہم نے کوشش کی قصص الانبیاء کی 20 کلاسز کے اندر جتنا ممکن ہو سکا بڑے بڑے مشہور انبیاء کرام جن کے زیادہ تفصیلات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور اس کا مقصد ہے عمل، اپنے آپ کو بدلنا، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانا. اور اگر تبدیلی آتی ہے تو پڑھنا سننا کامیاب، ورنہ پڑھنا سننا کسی کام کا نہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کے اندر یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قصص الانبیاء کی سیریز مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ 1-2 روز کے اندر میں کوشش کر کے آپ کو اعلان بھیجوں گا کہ اب کون سی کلاس آگے ہمیں شروع کرنی ہے. کئی چیزیں ذہن میں ہیں جس میں دعوت و تبلیغ والا ٹاپک بھی ہے، توحید والا بھی ٹاپک ہے. جو بھی فائنل ہوتا ہے انشاءاللہ اسے کنٹینیو کیا جائے گا، اور وقت بھی جو فائنل ہوتا ہے اسے بھی کنٹینیو انشاءاللہ کر کے اس کلاس کو ایسے ہی آگے بڑھایا جائے گا. اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.